بنا سیکھتا کہاں سیکھتا چل رہا ہے؟ ارے 2-4 سورے بنیاد کریں گا مشکل سے 40 دن میں. اب لا یستوی آمن الرسول آیت الکرسی یہ سب کہاں سے سیکھے گا؟ اب 40 دن میں اس کو چلے میں فاتحہ نہیں سکھائے تو فاتحہ نہ جائے. یاد رکھے کہ جس طرح دنیا کا علم 1-8 سال میں حاصل نہیں ہو سکتا، دینی علم اس سے زیادہ مشکل ہے. دنیاوی علم میں آپ کسی ایک فیلڈ میں ایک میدان میں چلے جا سکتے ہیں، لیکن جو پکا عالم ہوتا ہے، جو مفتی ہوتا ہے، ان صرف ایک علم میں نہیں بلکہ اس کو کئی علوم جاننا پڑتا ہے. قرآن کی تفسیر بھی جاننا پڑتا ہے، احادیث بھی جاننا پڑتا ہے، فقہ بھی جاننا پڑتا ہے، عربی زبان کے لٹریچر کو بھی جاننا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو فلسفہ بھی جاننا پڑتا ہے. پھر دنیا میں جو سائنس ترقی کر رہی ہے ان چیزوں سے بھی اس کو واقفیت ضروری ہے. اگر وہ ان چیزوں سے واقف نہ ہو تو آپ اپنے نئے ہونے والے مسائل جب اس سے پوچھیں گے، مفتی کے سامنے سوال کریں گے، اگر وہ واقف نہ ہو تو آپ کو تشفی بخش جواب نہیں دے سکتا. تو سامعین کرام، آج لوگوں کی ہمتیں اتنی بڑھ گئے ہیں کہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لے کر کبھی تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس کا ذکر حدیث میں. قرآن اگر حقیقت دیکھیں تو جو عربی ترجمہ پڑھ رہا ہے آدھے سے زیادہ وہ اردو الفاظ ہی سمجھ نہیں سکتا. تو سامعین، میں آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ کی شان کو، ان کے مقام و مرتبے کو اور ولایت کس طرح ملتی ہے ان چیزوں کا ذکر ان آیتوں میں کیا. سب سے پہلے اللہ تعالی ولی کی تعریف کرنے سے پہلے آگاہ کر رہا ہے، اللہ ہوشیار ہو جا. میں کیا چیز بتلانا چاہتا ہوں غور سے سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہوشیار کر رہا ہے. خبردار. پھر اس کے بعد فرما رہا ہے ان، بے شک. پہلے خبردار کیا، اس کے بعد تاکید فرما رہا تاکہ آگے کے آیت کو غور سے سن. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے تو خبردار کیا. اب دیکھیے کہ لائٹ کا جو جنکشن ہوتا ہے وہاں پر ڈائنجر کا ایک کراس لگا رہتا ہے، ریڈ لائٹ لائن رہتی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ کوئی اس کے خریدنا ہے. ڈائنجر کہ آدمی اگر کوئی پول پہ چل رہا ہے یا اس سے خرید جاتا ہے تو اس فن کا ماہر آدمی بھی جانے سے پہلے احتیاط کر لیتا ہے. پیر میں چپل ہے یا نہیں ہے، کہیں ارتھنگ تو نہیں آ جائے گی، شارٹ تو نہیں لگے گا. تو تمام چیزوں سے لیس ہو کے ان بچنے کے تدابیر اختیار کر کے ان آگے بڑھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بہت سے نماز کا حکم بتلایا، روزے کا حکم بتلایا، زکات کا حکم بتلایا. کہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا نماز فرض ہے اس سے پہلے اللہ اور سے سنو، اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ نہیں کہا. روزے کا حکم بیان کیا لیکن آگاہ نہیں کیا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اے مسلمانوں، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے امتوں پر فرض پڑے. ایک عام حکم بتلا دیا، لیکن اپنے محبوبین کا ذکر کر رہا ہے، اپنے چاہنے والوں کا ذکر کر رہا ہے. تو ذکر ان کی تعریف بیان کرنے سے پہلے آپ کو ہوشیار کر رہا ہے. غور سے سنو، بے شک اللہ کے دوستوں کو ولی کہتے ہیں، چاہنے والا. ولی کہتے ہیں دوست. ولی کی جمع ہے اولیاء. اولیاء اللہ، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے دوست. الا ان اولیاء اللہ. غور سے سنو، جو اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ آخرت کا ڈر. نہ دنیا کا کوئی خوف ہے، نہ آخرت کا کوئی ڈر ہے. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا ولی ہر شخص کہہ سکتا ہے میں ولی ہوں. آج کل تو بات اتنی عام ہو گئی کہ اگر کوئی داڑھی چھوڑ لیا، ایک ہرا سامنے جو ہے نا پٹکا ڈال لیا، ہاتھ میں 4-5 انگوٹیاں ڈال دیا، تو لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں یہ بابا ہے، فلاں بابا، یہ وہ بابا. یاد رکھیں، اولیاء اللہ ایسے شعبہ آباد نہیں ہوتے. اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کچھ اور. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ان کی تعریف کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ کسی سے ڈرتے گھبراتے نہیں. نہ انسان کے عوام کا ڈر ہوتا ہے یا بادشاہ کا. جب خلاف شرع کوئی کام کرتا ہوا دیکھے، خلاف شرع کسی چیز کو دیکھ لے، تو وہ چونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، ان کا رب سے ہوتا ہے، لوگوں سے ڈرتے نہیں. حق بات کہنے کے لیے کسی کا ڈر نہیں ہوتا. فوراً کسی کو شریعت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ٹوک دیتے ہیں کہ یہ تمہارا معاملہ قرآن و حدیث کے خلاف. اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے. اور آج بہت سے ایسے لوگ ہیں، سلسلہ ہے، نسبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمل کے میدان میں بہت پیچھے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتلاتے چلوں گا. تھوڑا یہاں پر کچھ انتظام کیجیے نا، بہت زیادہ ستا رہے ہیں. جی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کی تعریف کرنے کے بعد ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے. وہ ہوتے کیسے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ سچے ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان میں مضبوط پکے عقیدے والے ہوتے ہیں. ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا. اگر ان کو دنیا میں کسی بھی قسم کی مصیبت آئے، پریشانی آئے، وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در کو نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اس نے بھیجا، ان کو اتنے بڑے مقام پر فائز فرمایا، اسی کی طرف سے یہ مصیبتیں بھی آئیں. خیر اور شر دونوں کو وہ اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں. ایمان کا معیار بہت بلند ہوتا ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ آج مرنے سے پہلے نماز پڑھنے والے نہیں،
علماء کرام شہنشین پر ہیں وہ جانتے ہیں قانون یتقون یہ عربی کا فائدہ ہے. یتقون یہ مضارع کا صیغہ ہے. اس سے پہلے کانا اگر آ جائے تو کام میں تسلسل، اس کو عربی زبان میں قواعد میں صرف کی زبان میں کہتے ہیں ماضی استمراری، یعنی پہلے سے مسلسل کام چل رہا ہے. وہ آج متقی نہیں بنے بلکہ شروع سے وہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں. پہلے سے وہ نماز پڑھتے آ رہے ہیں، وہ بچپن سے بھی نماز پڑھتے تھے، اب بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کا کام آگے بھی جاری رہے گا. مرنے تک وہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے. ان کا کام تقوی ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کی تعریف کیا، اس کے بعد ان کی صفات کو بھی بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ اولیاء اللہ کی شان کے رکھتے. اب ہم جس ولی کی سیرت کو سننے اور سنانے یہاں پر جمع ہوئے، یہ کوئی چھوٹے موٹے ولی نہیں. ان کی ولایت میں کسی کا کلام نہیں. معزز سامعین، ائمہ کرام چار ہیں شریعت کے امام: امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چار امام اس شریعت کے امام کہلاتے ہیں. اسی طرح طریقت کے بھی چار امام: قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. جس طرح شریعت میں امام اعظم نعمان بن ثابت تمام اماموں کے بڑے سب سے بڑے امام ہیں، تو طریقت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیران پیر عبد القادر جیلانی کو امامت کا درجہ عطا فرمایا ہے. طریقت کے امام ہیں، اسی لیے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر آ کر جبکہ مجلس گرم ہے، بڑے اولیاء کرام اس مجلس میں ہیں، آپ فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے. پیران پیر کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ولی کی گردن پر ہے. تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں آ کر پورے ہند کو اسلام سے روشناس کیا، 1 2 100 ہزار نہیں، لاکھوں کے لوگوں کو اسلام سے سرفراز کیا، اسلام کی دولت سے نوازا. وہ خراسان کے جنگلوں میں مراقبہ کر رہے تھے. جب یہ آواز انہوں نے سنی تو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے سر کو جھکا دیے. تاریخ نگاروں نے لکھا کہ سر کو جھکا کر کہنے لگے بل علی عینی و رأسی، آپ کے قدم مبارک صرف میرے گردن پر ہی نہیں، میرے سر بسر و چشم آپ کے قدم کو میں قبول کرتا ہوں، میرے سر پر آپ کا قدم ہے. پیران پیر کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے.